بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتيبة بن سعيد زهير بن حرب اسحاق بن إبراهيم اسحاق جرير اعمش حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا یعنی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، یہاں تک کہ اذان کی آواز نہ سنے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، جب اقامت سنتا ہے تو پھر چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اقامت کی آواز نہیں سنتا۔ جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ عبد بن حمید بیان وسطی خالد بن عبداللہ سہیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اور اس کے لیے گوز ہوتا ہے۔ امیہ بن مستام یزید بن زریع روح سہیل سے روایت ہے کہ مجھے میرے والد نے بنی حارثہ کی طرف بھیجا، میرے ساتھ ایک لڑکا یا نوجوان تھا، تو اس کو ایک پکارنے والے نے اس کا نام لے کر پکارا اور میرے ساتھی نے دیوار پر دیکھا تو کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے یہ بات اپنے باپ کو ذکر کی تو انہوں نے کہا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے تو میں تجھے نہ بھیجتا، لیکن جب تو ایسی آواز سنے تو اذان دیا کرو۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیرتا ہے اور اس کے لیے گوز ہوتا ہے۔ قتیبہ بن سعید غیرہ حزامی ابو زناد اعرج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اذان سنائی نہ دے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں میں خیالات ڈالتا ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، حالانکہ اس کو وہ باتیں پہلے یاد ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ محمد بن رافع عبد الرزاق معمر امام بن منبع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جس طرح پہلی حدیث گزر چکی، مگر اس میں ہے کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح نماز ادا کرے۔
علینا الا البلاغ المبین۔